جو تعبیر تھی وہ رونما اور واقعہ ہونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال حکمت دنائی کے ساتھ قحط سالی کے آغاز کے پہلے، یعنی پہلے جو ابتدائی 7 سال تھے، ان 7 سالوں میں اپنی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ غلے کو جمع کیا، کیونکہ غلہ جمع کرنا یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا ایسے عالم کے اندر کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے انتہائی قلیل تھے، اور مصر کی سرزمین کے اندر بتوں کے پجاری کثیر تعداد میں تھے اور ان کا پورا تسلط تھا۔ ایسے عالم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام غلہ ان کا اکٹھا کرنا انتہائی دشوار گزار اور مشکل یہ کام تھا، لیکن آپ نے انتہائی اپنی دیانت، ذہانت اور فطانت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کیا، لوگوں کو قائل کیا، سمجھایا، اور پھر بڑے بڑے گودام حضرت یوسف علیہ السلام نے تعمیر کروائے تاکہ ان غلہ کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے، کیونکہ صرف اکٹھا کرنا مقصود نہیں تھا، اکٹھا کر لیتے اور پھر غلہ خراب ہو جاتا، یہ بھی ایک مرحلہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے غلے کو اکٹھا کیا اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے سٹور تعمیر کروائے، اور پھر اس غلے کو بالیوں کے اندر سٹوں میں ہی محفوظ رکھنے دیا، یعنی غلے کو سٹوں سے باہر نہیں نکالا، اسی طرح ان کو محفوظ کر کے رکھ دیا تاکہ خراب نہ ہو۔ وقت بیتتا رہا، 7 سال بیت گئے اور پھر قحط سالی کا آغاز ہوا۔ قحط سالی شروع ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، زمینیں فصلیں نہیں اگا رہی تھیں۔ اب ایسی کیفیت اور حالت کے اندر اہل مصر وہ اب بادشاہ وقت کی طرف رجوع کرنے لگے، غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ، دنائی کے ساتھ معاملات کو سمجھا کہ اب قحط ہے اور غلہ میسر نہیں ہے، تو اگر لوگوں کو کھلے عام غلہ دے دیا جائے گا تو پھر آئندہ آنے والے سالوں کے اندر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی کہ اتنی حد تک غلہ ملے گا اور اسی کے اندر آپ لوگوں کو صبر کرنا ہوگا، 1 مہینے کے لیے اتنا غلہ، پھر اگلے مہینے پھر غلہ ملے گا، لیکن اتنے کے اندر گزارا کرنا ہوگا۔ یعنی یہ ایک 7 سالوں کا پورے کا پورا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سکیچ بنا لیا اور اس کے مطابق غلہ تقسیم کرنے لگے۔ اب جب مصر کے لوگ اس قحط سالی سے جو متاثر ہوئے تھے تو مصر کے اطراف و اکناف میں جو علاقے تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ قحط کی وجہ سے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، انہوں نے بھی رجوع کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جہاں پہ نبی تھے، نبی زادے تھے اور کریم النسل تھے، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، پردادا بھی کریم اور خود بھی کریم تھے، تو ایسے عالم کے اندر جو ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آتا تھا اس کو لٹاتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہارا تعلق ہمارے ملک سے نہیں ہے، ہمارے علاقے سے نہیں ہے، تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ جو بھی لوگ آتے آپ ان کو بھی غلہ دیتے، اور اس جو حکمت اور جو انہوں نے اپنا پروگرام بنایا تھا اس کے مطابق وہ غلہ دیتے رہے۔ اب یہ شہرت مصر سے آگے چلتے چلتے شام تک جا پہنچی، موجودہ فلسطین، یہاں تک جا پہنچی جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ آباد تھے، ان کے بھائی آباد تھے، عزیز و اقارب آباد تھے، کنعان، وہاں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ مصر کا بادشاہ غلہ تقسیم کرتا ہے۔ تو برادران یوسف بھی غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف عازم سفر ہوئے۔ یہ قافلہ جب مصر پہنچا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن مجید کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ ان کے پاس داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے سے پہلے انہیں پہچان لیا، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ نہیں پہچان سکے،
انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ ہمارا ہی بھائی آج تاج و تخت کا مالک ہے، آج مصر کا بادشاہ، وہ نہیں پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ علماء مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے بچھڑے تھے اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی، اور پھر یہ 36 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد دوبارہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مل رہے ہیں، تو اتنے طویل عرصے کے بعد ان کی شکل و صورت شباہت یقیناً چینج ہو چکی ہوگی۔ بچپن میں دیکھا تھا، اب عمر کے بڑے حصے کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے وہ پہچان نہیں سکے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سمجھتے تھے کہ شاید یوسف پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے، انہیں اس بات کا یقین بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے یوسف کو بیچا تھا اور وہ غلام بن کے کنعان سے نکلا تھا، تو کہیں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوگا، اگر کہیں پہ زندہ بھی ہوا تو غلام ہوگا، غربت کی زندگی اور اس طرح افلاس کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ پھر چوتھے نمبر پہ یہ چیز تھی کہ یوسف علیہ السلام کا وہ جاہ و جلال، اور بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، پھر غلام نوکر چاکر آگے پیچھے حکم ہو رہا ہے، سر تسلیم خم ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ دیکھ کر ان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ کل کلاں جو غلام تھا آج وہ وقت کا بادشاہ بن چکا ہے، اس لیے وہ نہیں پہچان سکے۔ لیکن یوسف علیہ السلام فوراً پہچان گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑے بھائیوں کو بڑی عمر میں دیکھا تھا، تو اب ہلکا پھلکا ان کے اندر تغیر و تبدل ضرور تھا، لیکن وہ پہچان گئے۔ مختصراً یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار مصر میں اب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پتہ چلا تو ان کا اکرام کیا، بڑی عزت دی، اپنے اہلکاروں کو کہا کہ ان کی عزت کی جائے، احترام کے ساتھ انہیں ٹھہرایا جائے اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بڑا پن ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن، آپ کا مخالف بھی آپ کے دروازے پہ آ جائے تو اس کو بھی کبھی نہ دھدکاریں، اسے بھی برا بھلا نہ کہیں، بلکہ پورا پروٹوکول اسے دیں، پوری عزت دیں، پورا احترام دیں، کہ شاید اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے تو اس کا اکرام نہیں کیا، عزت نہیں دی اسے، احترام اس کا نہیں کیا، لیکن اس کا کتنا بڑا پن ہے کہ میں اس کے دروازے پہ آیا ہوں تو اس نے پورا احترام اور اکرام میرا کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پورا احترام کیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دیا، جتنا بھی اونٹ بھر کے ایک کچاوا ایک فرد کے لیے غلہ دیا جاتا تھا وہ سب بھائیوں کو دیا، اور پھر پوچھا بھی کہ تمہارے گھر کے افراد کتنے ہیں، حالانکہ خود بھی پتا تھا۔ کہا کہ ایک اور بھی ہمارا بھائی ہے، کہا کہ آئندہ اسے بھی لے کر آنا، اس کے حصے کا بھی غلہ تمہیں ملے گا، لیکن اب نہیں، کیونکہ ہمارا اصول اور طریقہ یہی ہے کہ جو آتا ہے اس کو ایک اونٹ کا وزن ہم دیتے ہیں، تو لہٰذا اب اتنا ہی غلہ ملے گا، آئندہ جب آؤ گے تو بھائی کے حصے کا بھی تمہیں غلہ دیا جائے گا، اور اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو یاد رکھنا یہاں سے تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یعنی اپنے بھائی کی محبت، حقیقی بھائی تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں ایک ماں کے بطن سے تھے، اور دوسرے بھائی دوسری ماں کے بطن سے تھے، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش تمنا تھی کہ میرا حقیقی بھائی بھی میرے سامنے آئے، میں اس کو ملوں، اس کو دیکھوں۔ یہ بھائیوں کی آپس میں محبت اور پیار ہوتا ہے جس کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے کہا کہ اس کو بھی لے کر آنا تاکہ میں اس کے حصے کا بھی تمہیں غلہ دوں، اور جب بوریوں میں غلہ بند کر دیا، ملازموں نے غلہ وہ ان کے اونٹوں کے اوپر، ان کی سواریوں کے اوپر لاد دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی پیغام دیا کہ جو یہ پیسے لے کر آئے ہیں، سکے لے کر آئے ہیں، وہ بھی ان کے غلے کے اندر ڈال دیے جائیں۔ اس کی بھی دو توجیہات علماء مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ تھا، دل میں یہ خیال تھا کہ شاید میرے بھائیوں کے پاس اور پیسے نہ ہوں اور دوبارہ یہ نہ آ سکے۔ ایک طرف بھائیوں کا ظلم تھا، بھائیوں کی زیادتیاں تھی، ناانصافیاں تھی، انہوں نے مارا پیٹا تھا، غلام بنا کے بیچ دیا تھا، آزاد کو غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن ادھر بھائی کا اس نے
سلوک اور اچھا کردار کہ ذہن میں یہ خیال اور تصور ہے کہ شاید میرے بھائیوں کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی پیسے نہ ہو، آئندہ جب یہ آئیں تو غلے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہ ہو اور یہ دوبارہ آ نہ سکے، میری ملاقات نہ ہو سکے، چلے ان کو پیسے لٹا دیتے ہیں، ان کے غلے میں ڈال دیتے ہیں، یا پیسے لٹانے کے لیے آئیں گے یا اسی پیسے سے دوبارہ غلہ لینے کے لیے تو ضرور آئیں گے، اس وجہ سے لٹا دیے۔ دوسری بات جو اس سے بڑی وزنی اور اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خیال میں یہی بات ہوگی، اور وہ بات تھی صلہ رحمی، کہ بھائیوں سے پیسے نہیں لیے جاتے، بھائیوں کو کچھ دیا جائے تو ان سے قیمتیں وصول نہیں کی جاتی، بھائیوں کے لیے تو انسان اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی صلہ رحمی کی وجہ سے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس وجہ سے ان کے پیسے واپس لٹا دیے اور انہیں احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی ایک ہمارے آج کے سبق اور درس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس نہ مجروح ہونے دیں، اس کی توہین اور تذلیل نہ کریں، اس انداز میں اسے کچھ نہ دیں کہ وہ تذلیل اپنی سمجھتا رہے یا توہین سمجھتا رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خفیہ طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کر دے، ان کی بوریوں میں پیسے ڈال دیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر واپس چلے گئے اور گھر میں پہنچے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا سبق درس اگلا ہمارا کل میں آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آج کے اس درس سے ہمارے لیے جو سبق ہیں ان میں پہلا سبق یہ ہے کہ حتمی اور حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، حقیقی اور حتمی علم کوئی نہیں جانتا، سب جھوٹ ہے، غلط بیانی لوگ کرتے ہیں، فلاں جانتا ہے، فلاں جانتا ہے، فلاں کے پاس غیب ہے، فلاں یہ کر دیتا ہے، فلاں وہ کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے سامنے اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو، لیکن جان نہیں سکے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، سامنے کھڑا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن پہچان نہیں سکے۔ اگر علم ہوتا، نبی زادے تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، نبی کے پڑپوتے تھے، نبی کے بھائی تھے، اور تاریخ نے یہ بات بھی محفوظ کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی بھی نبوت کے منصب پر اللہ نے ان کو بھی فائز کیا، کچھ بھائیوں کو، یہ باتیں بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ یعنی اس قدر عظیم منصب پہ رہنے والے لوگ جن کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، وہ اپنے بھائی کو سامنے کھڑے ہوئے بھی نہیں پہچان سکے، تو پتہ چلا کہ علم اللہ کے پاس ہے، حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہے تو آسمانوں سے اوپر کی خبریں دے دے، اللہ چاہے تو بالکل سامنے بھی کوئی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے، حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں آج کے سبق سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ صلہ رحمی انسان کو ہر حال میں کرنی چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کی بہترین مثال قائم کی، اسی طرح ہمیں بھی صلہ رحمی والا معاملہ اپنانا چاہیے۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ غیر ملکی تجار، تاجر اگر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے وطن میں، آپ کے ملک میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے، ان کی توہین تذلیل نہ کی جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کی توقیر کی جائے، عزت کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مصر کے باسی ہیں، وہ شام کے رہنے والے ہیں، فلسطین سے آئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان غیر ملکی آنے والوں کی عزت بھی کی ہے، احترام بھی کیا ہے، اور ان کو غلہ بھی ویسے ہی دیا ہے جس طرح اپنے وطن کے لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ دیا تھا۔ اور یہ بھی سبق ہے کہ خفیہ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ضرور کیا کرے، جس سے عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ آج ہم اوپن کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اگلے کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ آخری بات آج کے سبق اور درس سے ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کے غریب رشتہ دار، غریب مستحق جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے رہا کریں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے تعاون کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ